السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. دنیا نے بھلے کتنی ترقی کر لی، انسان چاند پہ پہنچ گیا، بھلے خلاؤں کو بھی تسخیر کرنے لگا، مگر ایک چیز جو آج بھی نہ بدلی وہ ان لڑکیوں کے خواب. یہ لڑکیوں کے خواب جو ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں، ہر دور میں ایک سے ہی ہیں. لڑکیاں اور ان کے یہ خواب ہر لڑکی کی طرح جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی. شہربانوں کے بھی کئی خواب تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی امیر کبیر انسان کے خواب دیکھتی تھی. وہ تو خود دیہات کی پیداوار تھی، دیہات میں ہی پلی بڑھی تھی. پھر بھی اس کے خوابوں میں ایک محبت کرنے والے شہزادے کا گزر اکثر و بیشتر ہوتا تھا، اور رات میں اس کے خوابوں میں آ کر رات رات بھر جگانے والے اس شہزادے کی وہ دن بھر منتظر ہی رہتی. اس نے بھی جب شعور کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ہر لڑکی کی طرح اپنے دل میں خوابوں کا نگر آباد کر لیا. چاندنی راتوں کا سحر اسے بھی مسحور کرنے لگا. وہ بھی کسی شہزادی کی طرح کسی شہزادے کے خواب دیکھنے لگی تھی، مگر اس کی زندگی میں ماہ تمام طلوع ہی نہ ہوا اور رات ہی رات رہی. وہ تو اپنے ہاتھ سے قسمت کی روشن لکیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے خوابوں کی تعبیر سے بھی گئی تھی. وہ بھی عام دنوں کی طرح ایک عام سا دن تھا جب وہ حسب معمول بال سلجھانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو مانگ نکالتے ہوئے دم بخود سی رہ گئی. اس کے سیاہ بالوں میں چاندنی کا پہلا تار نمودار ہو چکا تھا. اس پہ آئی جوانی کی بہار یوں ہی خاموشی سے خزاں رت میں بدل گئی تھی. آج آئینے کے سامنے کھڑے اس لمحے جب اسے ادراک ہوا تو گویا اس کے لیے سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا. وہ کتنی دیر بے یقینی کے عالم میں آئینے کے سامنے کھڑی رہی اور شہادت کی انگلی سے اپنی مانگ کو ٹٹول کر ایک بار پھر بغور جائزہ لیا، مگر بالوں میں اترتی سفیدی نظر کا دھوکہ نہیں حقیقت تھی. وہ گہری سانس لے کے پیچھے ہٹ گئی. انگلیوں کی پوروں پر اپنے سنے پیدائش سے لے کر اب تک کا حساب لگایا تو زندگی کی پوٹلی میں عمر کا 30واں سکہ پھینک چکی تھی. اسے یکدم بے مائگی کے احساس نے آن گھیرا. اسے اپنی خوبصورتی، اپنی تعلیم بے وقت لگنے لگی. اس کی طبیعت بوجھل اور ملول تھی. وہ سر شام بستر میں دبک گئی. اماں نے رات کے کھانے کے لیے آواز دی تھی پر وہ سوتی بن گئی. اس کی بھوک جیسے مر سی گئی تھی. اس رات اماں اور ابا نے اس کے بغیر بے دلی سے چند لقمے کھائے اور سو گئے. وہ پلنگ پہ بے حس و حرکت لیٹی چھت کے 6 تیروں پہ لٹکتے پنکھے کو دیکھتی رہی. نیند بھی اس کی آنکھوں سے کترا کے گزر گئی تھی. اس نے نیند کو منانے کے لیے نہ جانے کتنی بار کروٹ بدلی اور سر کے نیچے رکھا تکیہ درست کیا، مگر بے سود. جاڑے کی طویل، سرد اور تاریک رات اس کی بے بسی پر مسکراتی رہی. اس کے دماغ پر سوچوں کی یلغار تھی. تو کیا یہ طے تھا شہربانو کہ باقی عمر بھی اس دہلیز پہ گزر جائے گی؟ اس کی پرچھائیوں نے چبھتا ہوا سوال کیا تو جیسے لرز گئی. تو پھر اپنے دل کی نہ سن شہربانو. خواہشوں کے پیچھے بھاگے گی تو بے نیل و مراد رہے گی. اب ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے سمجھوتے کا راستہ. وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. سردی کے باوجود اس کے ماتھے پہ پسینہ سا آ گیا. اس کی چمپئی رنگت زرد سی پڑ گئی. تو کیا اب سمجھ لیا جائے کہ شہربانوں کے دروازے پہ دستک دینے والا اب کوئی بھی ہاتھ باقی نہ رہا؟ اسے تلخ حقیقتیں گھیرے ہوئے تھی. جاڑے کی تمام رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی، یہاں تک کہ قہر زدہ زمین پر سورج نے ڈیرا جما لیا. شہربانوں کی شربتی آنکھوں کی سرخی اور پپوٹوں کی سوجن اس بات کی گواہ تھی کہ گزشتہ رات اس کی پلکیں کتنی دیر آپس میں پیوست رہیں، مگر اس رات جگہ نے اس پہ بہت کچھ عیاں کر دیا تھا.
دل و دماغ میں جاری رہنے والی کشمکش میں بالآخر منطق کی فتح ہوئی اور دل کے سپاہ نے شکست تسلیم کر لی۔ اس نے صبح ناشتے سے قبل ہی اپنے خالہ زاد اکبر کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ تو سچ کہہ رہی ہے شہربانو؟ اماں نے روٹی کی چنگیر کو سر پوش سے ڈھانپتے ہوئے بے یقینی اور خوشی سے سامنے پیڑھی پہ ساکت بیٹھی شہربانو کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے چولہے کے اندر جلنے والے سرکنڈوں کو دیکھتی رہی، جیسے اب کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں تھا۔ اماں کے چہرے سے اطمینان اور خوشی پھوٹ رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنی ضد چھوڑ کر اکبر کو ہمراہی کی سند بخش ہی دی تھی۔ وہ جو شہربانو کے ابا کی طرف سے 3 رشتے ٹھکرائے جانے کے بعد بالکل مایوس ہو چکی تھی، ایک بار پھر کھل اٹھی۔ شہربانو پیڑھی کو پیچھے سرکا کر اٹھی اور مرے مرے قدموں سے باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ چند ہفتوں کے بعد اس کی رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ گھر میں سکیاں اکٹھی ہوئی اور مایوں کی رات گھر کے در و دیوار ڈھولک کی آواز اور شگن کے گیتوں سے گونجنے لگے۔ اکلوتی اولاد ہونے کے سبب اماں اس کی شادی کے تمام چاؤ پورے کرنا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے شہربانو کے لیے مہندی کا دوپٹہ تیار کیا تھا۔ کریب کے باریک سبز دوپٹے پر انہوں نے بڑی نفاست سے مکیش میں پرو کر سلمے اور ستارے ٹانگے تھے۔ گاؤں کی سکھیاں اسے چھیڑ رہی تھیں، مگر وہ تخت پہ بے حس و حرکت بیٹھی اپنی ہتھیلی پہ لگی مہندی کی گول ٹکیوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے ڈھولک کی تھاپ سنائی دے رہی تھی، نہ اس تھاپ پہ لبوں سے ادا ہونے والے گیتوں کے بول، جن میں دعائیا کلمات کے ساتھ ساتھ اس کی نئی ازدواجی زندگی کا نقشہ کھینچا جا رہا تھا۔ ایسا بھی نہ تھا کہ اس نے اپنے دل میں کسی اور کو جگہ دے رکھی تھی، مگر چمرخ سے اکبر کے لیے بھی دل کو راضی نہ کر پائی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کی واحد لڑکی تھی جو میٹرک تک تعلیم حاصل کر پائی تھی، ورنہ گاؤں کی لڑکیاں سینے پر رونے اور گھرداری کو ہی اپنا زیور اور مان سمجھتی تھیں۔ باقی دیہاتوں کی طرح ان کے گاؤں میں بھی جہالت اور غربت کا راج تھا، مگر اس کے ابا عام دیہاتی مردوں سے بہت ہٹ کے تھے۔ بھلے وہ ان پڑھ تھے مگر جاہل گنوار نہ تھے، وہ باشعور انسان تھے، انتہا سے زیادہ پرسکون حلیم طبیعت کے۔ شہربانو ان کی جھولی میں شادی کے 8 سال بعد آئی تھی، لیکن ایسے میں سب کے کہنے کے باوجود بھی ابا کے قدم کبھی ڈگمگائے نہ تھے، اور شہربانو کے بعد بھی کئی سال تک جب کوئی اور خوشخبری نہ آئی تو گاؤں کے کئی لوگوں نے ابا کو دوسری شادی کا مشورہ دیا کہ آخر ایک وارث تو ان کا بھی ہونا چاہیے، لیکن ابا جو کہ واقعی ایک باشعور انسان تھے ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے تھے، وارث بیٹا بیٹی یہ تو دنیا کی بنائی باتیں ہیں، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، اور اللہ نے میری جھولی میں ایک بیٹی ڈال دی، آگے جو اس کی مرضی، میں تو اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اگر وہ ایک دھی بھی نہ دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا، بس جو اس کی مرضی کے آگے کوئی زور نہیں۔ اور ابا کی اس دلیل کے سامنے تمام دلیلیں بے سود رہ جاتی۔ یوں شہربانو ہی ان کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی، جس کی تمام خواہشیں اور خواب پورے کرنا ہی گویا ابا کی زندگی کا واحد خواب اور خواہش بن کے رہ گیا۔ ابا نے اماں کی مخالفت کے باوجود اسے شہر کے ہائی اسکول بھیجا۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، تعلیم کی ادنا سی صنعت نے اس کے گن میں مزید اضافہ کر دیا۔ جو ہی اس نے میٹرک کیا، لوگوں کو امام بخش کے گھر کی بیری بھی نظر آ گئی۔ پہلا پتھر آیا تو اماں پھولے نہ سمائی۔ رشتہ پٹواری کے گھر سے تھا۔ لڑکا اگرچہ ان پڑھ تھا مگر باپ کی طرف سے اینٹھی گئی ناجائز سرکاری اراضی پر کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اماں تو ہاں کرنے پر آمادہ تھی، مگر ابا نے پٹواری کی زمینوں کو حرام کی کمائی کہہ کے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ ابا کا کہنا تھا، میں نے اپنی اکلوتی نازوں پلی بیٹی کو حلال کھلایا ہے، جانتے بوجھتے اسے جہنم میں نہیں دھونک سکتا۔ شہربانو ابا کے فیصلے پہ خوش تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو ابھی خوشنما سپنوں کے حوالے کیا ہی تھا، مگر اس کی خواہش تھی کہ اس کا جیون ساتھی
زیادہ نہ صحیح اس کے جتنا تو پڑھا لکھا ہو۔ کتابوں نے اسے اچھے اور برے کا فرق سمجھا دیا تھا۔ وہ جانچنے، پرکھنے اور انتخاب کرنے کے عمل سے خود گزرنا چاہتی تھی، مگر یہ اختیار ابھی اس کے ہاتھ تک نہیں پہنچا تھا۔ اماں اور ابا بالا ہی بالا آنے والے رشتوں کو دیکھتے، پرکھتے اور کوئی نہ کوئی کجی نکال کر کوڑا سا جواب دے دیتے۔ ابا کو شہر بانوں کے لیے کوئی بھی لڑکا موزوں نہیں لگ رہا تھا۔ اماں کبھی کبھار سخت کوفت میں مبتلا ہو کر چڑ سی جاتی، کب تک آپ ہر رشتے میں ایسے ہی نقص نکالتے رہیں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو بیاہنا ہے نا بیٹی کو۔ کل کو عمر زیادہ ہو گئی تو لوگ دروازے سے واپس پلٹ جائیں گے۔ فکر نہ کرنے ایک وقت، اپنی شہر بانوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ میں کچھ دیکھ کر ہی اسے بیاہوں گا نا، ایسے گھر میں جہاں وہ خوش رہے، آسودہ رہے۔ ابا حقے کی چلم بھرتے ہوئے اطمینان سے بولے اور اماں کے اگلے سوالوں پہ حقے کی نہ منہ میں ڈالے لاپرواہی سے گڑگڑاتے رہے۔ پھر شہر بانوں نے جیسے ہی اپنی شادی کا ذکر سنا، انجانے میں پھر ایسا ہوا کہ وہ بھی خواہشوں کے کچے دھاگوں سے خواب بننے لگی۔ ہر تانے میں ایک انچھوا سپنا اور بانے میں امنگ تھی۔ وہ یہ خوش رنگ اوڑھنی سر پہ اوڑھے گھر کے کچے آنگن میں کلانچے بھرتی اور رات کو اپنے اوپر پھیلا کر سپنوں کی پہلو دار رفاقت میں ایسے گھومتی کہ خبر ہی نہ ہوتی کہ کب پو پھٹی اور رات اپنی تمام تر تاریکی سمیٹے چلتی بنی۔ نیند اس کی سہیلی تھی، وہ اس کی انگلی تھامے اسے جہاں لے جاتی جہاں صرف محبت کی گلابی روشنیاں تھی، نفرت کا گھور اندھیرا کہیں نہیں تھا۔ خود زومی کی بارش میں بھیگتی شہر بانو اس بات سے بے خبر تھی کہ اس بارش کے بعد طویل خشک سالی تھی۔ 18 سال کی شہر بانو پلک جھپکتے جب زندگی کی 28ویں سیڑھی پہ پہنچی تو ابا کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں اور اماں کی ٹھنڈی آنکھوں میں اضافہ ہو گیا۔ مہینوں گزر جاتے، کوئی گھر میں نہ جھانکتا۔ اماں کے وسوس سے خدشوں میں اور پھر خدشے یقین میں بدلنے لگے۔ انہیں لگا شہر بانوں کا نوخیز چہرہ اپنی آب و تاب کھو رہا تھا۔ وہ گھنٹوں گہری سوچ میں ڈوبی شہر بانوں کو دیکھتی رہتی اور وہ اپنی شفاف ہتھیلی کی الجھی لکیروں کو جو شاید اب معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ بعض اوقات وہ غور کرتی اس کے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہے بھی کہ نہیں۔ ایسے میں اس کے خالہ زاد اکبر کا رشتہ آ گیا۔ عام سی شکل و صورت والا ان پڑھ اکبر علی اماں کے لیے تاریکی میں امید کا جگنو تھا، مگر ابا کو وہ بچپن سے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اسکول کی ابتدائی جماعتوں سے پیچھا چھڑا کر وہ اکثر گاؤں کے اوباش لڑکوں کی صحبت میں پایا جاتا۔ چھوٹی موٹی چور بازاری تو اس کا معمول تھی۔ باپ نے اسے راہ راست پلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بھی تھک ہار کے چپ سا ہو گیا۔ سنا تھا ان دنوں وہ شہر میں کسی سینیٹری اسٹور پر ملازم تھا اور سینیٹری کا اکثر سامان اکبر علی کی بیٹھک میں پایا جاتا، جس کا مالک کو علم ہی نہ تھا۔ لیکن جب اماں نے زور دیا تو ابا چپ ہو گئے، مگر جیسے ہی شہر بانوں کو اس رشتے کے بارے میں علم ہوا، وہ شکوہ کناسی ماں کو دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ نایاب ہیرا کیا صرف تیری ناز و پلی شہر بانوں کے لیے ہی رہ گیا تھا؟ اماں بھی اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ آپ خالہ سے کہہ دیں ابھی اتنا برا وقت بھی نہیں آیا شہر بانوں کے لیے، وہ رندھی ہوئی آواز میں اتنا کہہ کے وہاں سے ہٹ گئی۔ اسے نہیں معلوم اماں نے خالہ سے کیا بات کی، مگر کچھ دن بعد آئینے میں اپنے بالوں میں ڈیرا ڈالتی سفیدی کو دیکھا تو لرز سی گئی۔ عمر کا رواں پہیہ اپنے 30 چکر مکمل کر چکا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس چکر میں پس جاتی۔ اپنے دل پہ جبر کر کے اس نے اکبر علی کو جیون ساتھی کے طور پہ چن لیا۔ رخصتی کے وقت وہ ماں کے گلے لگ کے بہت روئی۔ باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا تو بس اتنا ہی کہا، آنکھ کے سارے آنسو ادھر ہی چھوڑ جانا شہر بانو، کہ زندگی کے کسی موڑ پر تیری آنکھیں نہ بھیگیں۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ سوائے خوابوں کی اوڑھنی کے وہ سب کچھ باپ کی دہلیز پہ ہی چھوڑ گئی۔ مادی چیزیں اس کے سامنے اہمیت نہیں رکھتی تھیں، سو وہ اس کے شمار میں نہ تھیں۔ اہم تھے تو بس اس کے کچے خواب، جس میں اس نے اب رنگ بھرنا تھے۔ حجلہ عروسی کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی وہ۔
کچھ بھی تو نیا نہیں تھا اس کے سواگت کے لیے، سوائے اس کے جہیز کے فرنیچر کے۔ نیا اگر کچھ تھا تو صرف اکبر علی، اور وہ ابھی کمرے میں وارد نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے سرخ جوڑے پہ نظریں جمائے ایک بار پھر آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اب کی بار اس کی سوچ کا محور و مرکز صرف اکبر تھا۔ سراپا محبت جیون ساتھی کا جو خیالی خاکہ اس نے کب سے ذہن میں بسا رکھا تھا، وہ اکبر علی کو اس میں فٹ کرنے لگی۔ ایک بار اس کی استانی نے بتایا تھا کہ جہاں محبت نہ ہو وہاں سمجھوتا چلتا ہے، اور وہ خود کو سمجھوتے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ کمرے کا چوبی دروازہ چرچرایا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ بند دروازے کا ایک در وا کر کے اندر داخل ہونے والا اکبر تھا، سوکھا سڑا سانولا سا اکبر علی۔ شہربانوں نے دوبارہ زرد تا سرخ جوڑے پر نظریں جما دی۔ اس کا دل دھڑکا تھا، نہ ہاتھ ٹھنڈے پڑے تھے کہ سمجھوتے کے بندھن میں دل نہیں دھڑکتا، صرف خون جلتا ہے۔ وہ یوں ہی ساکت و جامد بیٹھی رہی۔ اماں نے کہا تھا اکبر دل کا بہت اچھا ہے، وہ اپنی محبت سے تیرا دل جیت لے گا، اور وہ اسی امید پر تو آئی تھی۔ سنا تھا تو نے خالہ کو صاف انکار کر دیا تھا میرے لیے، پھر اچانک راضی کیوں ہو گئی؟ وہ پلنگ پہ بیٹھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں گویا ہوا تو شہربانوں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ بڑا غرور تھا تمہیں اپنی 4 جماعتوں پر، وہ طنزیہ انداز میں کہہ کر شہربانوں کو دیکھنے لگا۔ تعلیم کا پہلا تانا اس کی طرف اچھالا گیا تھا۔ خوابوں کی اوڑھنی کا پہلا کچا دھاگا ٹوٹا، سارا تانا بانا الجھنے لگا تھا۔ ایک اور بھاری رات اس کی منتظر تھی۔ اکبر علی اس کے حسن و اخلاق کے قصیدے کیا پڑھتا، وہ تو اس کا مان خاک میں ملا کر چلا گیا تھا۔ وہ شہربانوں کو باور کرا گیا تھا کہ ایک عورت کی اوقات کیا ہے۔ گلابی روشنیاں گھور اندھیرے میں گم ہو گئی تھیں۔ وہ چاہتے ہوئے بھی رو نہ سکی کہ آنکھوں کا پانی تو وہ گھر کی دہلیز پہ ہی چھوڑ کر آئی تھی، اور خشک آنکھیں لڑکی کے سکھی ہونے کی علامت تھی۔ اماں نے ٹھیک کہا تھا، اکبر دل کا برا نہیں تھا، وہ تو صرف زبان کا برا تھا۔ اماں کو شاید یہ بتانا بھول گیا، یا انہیں علم نہیں تھا۔ وہ لفظوں کے نشتر سے شہربانوں کی روح کو کچوکے لگاتا رہتا، اس کے دل کو چھیدتا اور خوب لطف اندوز ہوتا۔ جاہل مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے ابا بھی جاہل تھے، مگر ایسے نہیں تھے۔ یہ بات تو شہربانوں بہت شروع میں ہی جان گئی تھی۔ وہ مردوں کے اس نچلے طبقے سے تھا جو عورتوں کے ناز اٹھانا، خاص کر اپنی بیویوں کے، اپنے حد تک سمجھتے تھے، اور سپاس گزاری کو ان کا فرض۔ سو شہربانوں ساتھ میں ہی جان گئی تھی کہ اس کے ذمہ فرائض ہیں، حقوق کا تو ذکر ہی کیا۔ اس نے اپنے آپ کو اکبر علی کی سپردگی اور تحویل میں دیا تو خود کو فراموش کر دیا۔ وہ ایک خودکار مشین کی طرح گھر کے کاموں اور اکبر کی خدمت میں جٹی رہتی۔ ذرا سی بھول چوک ہوتی تو فوراً 4 جماعتوں کا تمانچہ اس کے منہ پر مارا جاتا، اور وہ اس تانے کی جلن ہفتوں محسوس کرتی اور کڑتی رہتی۔ کبھی کبھار اس کے اندر کی نوخیز شہربانوں جاگ جاتی، جو ہمکنے لگتی، تڑپنے لگتی، خواہشوں کی اسی اوڑھنی میں چھپنے کے لیے جسے وہ لڑک پن سے بنتی آئی تھی۔ کسی شام جب وہ تھکی ہاری برآمدے کی سیڑھیوں پر دکھی سی ہو کے بیٹھ جاتی تو اس کا دل چاہتا کہ اب کے اکبر علی گھر میں داخل ہو تو اس کی پشت پہ بندھے ہاتھوں میں تازہ موتی کے گجرے ہوں، جن کی مہک سارے آنگن میں پھیل جائے۔ وہ شہربانوں کے سامنے جھک کر محبت سے پوچھے، بتا شہربانوں میں تیرے لیے کیا لایا ہوں، اور وہ دھیرے سے ہنس کر کہے، تیرے گھر میں داخل ہونے سے پہلے مجھے پتا چل گیا تھا۔ خوشبو چھپ سکتی ہے بھلا، مگر ایسا حقیقت میں کبھی نہ ہوا۔ اکبر علی موتیے کے پھول لایا، نہ اس کے بالوں میں سجائے۔ اس کی نام نہاد انا کو یہ بات کبھی نہ بھولی کہ شہربانوں نے اس کو پہلی بار مسترد کر دیا تھا۔ شادی کے 1.5 ماہ بعد وہ اسے میکے لے کر گیا تھا۔ السی کے بیج صاف کرتی اماں خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہربانوں کے چہرے پہ سکون ہی سکون تھا۔ اکبر اسے کچھ دن کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو خوش تو ہے نا اکبر کے ساتھ؟ رات اماں نے اسے ٹٹولا جیسے مائیں نو بیاہتا بیٹی کو ٹٹولا کرتی ہیں۔
بہت خوش ہوں اماں، آپ سچ کہتی تھیں، وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا اور اندھیرے کے باعث اماں اس کی آنکھوں کی نمی دیکھنے سے قاصر تھی۔ میں کہتی نہیں تھی بانو کے ابا یہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے، آپ خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں۔ کہتی ہے اکبر بہت خیال رکھتا ہے اس کا، بس اسی طرح خوش رہے میری بیٹی۔ اس کے وہاں قیام کی دوسری شب ہی صحن میں لیٹے ہوئے اماں ابا کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی اور ساتھ والی چارپائی پر بازو سر پہ رکھ کے لیٹی ہوئی شہربانو تلخی سے مسکرا دی۔ کاش تیری شہربانو خوش ہوتی اماں، یہ مائیں بھی کتنی خوش فہم ہوتی ہیں، اولاد کی خوشیاں ان کی خوش آنکھوں سے اخذ کر لیتی ہیں۔ انہیں کیا معلوم جن بیٹیوں سے رخصتی کے وقت وہ ہمیشہ خوش رہنے کا عہد لیتے ہیں، وہ کبھی حرف شکایت لب پر نہیں لاتی، چاہے ان کے خوابوں کی نازک رکابیاں بیچ چوراہے ہی پھوڑ دی جائیں اور ان کی کچیاں چنتے چنتے نازک پورے فگار ہی کیوں نہ ہو جائیں، لہو لہو کیوں نہ ہو جائیں۔ اماں کے اطمینان پر اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے لبریز ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ کسی کی نظر پڑتی اس نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھ لیے۔ صبر اور سمجھوتا عورت کی جنم گھٹی میں ہوتا ہے اور شہربانو کو اب تمام عمر اس کا بھرم رکھنا تھا کہ اس کے منہ پر تو پڑھے لکھے ہونے کا تمانچہ بھی آسانی سے رسید کیا جا سکتا تھا، اور اس کی تعلیم شعور آ گئی اور زندگی کی یہ 31ویں بہار اس سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ نو عمری کے نوجوانی کے خوابوں کی راکھ کو بھی دفنا دے اور خوابوں سے نکل کر حقیقت میں جینا سیکھے۔ اور یہ تو ہر لڑکی ہی جانتی ہے، بھلے 18 کی ہو، 31 کی یا 40 کی، کہ خواب تو بس خواب ہی ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔